بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے بعد جو سب سے پہلا مارکہ پیش آیا وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اونٹ چھینے گئے تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، پھر انہوں نے ابو طلحہ تک گھوڑا پہنچایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار ان کا پیچھا کرتے کرتے ان اونٹوں تک پہنچ گئے اور ان سے سارا مال بھی چھین لیا اور اونٹ بھی اپنے واپس لے لیے۔ اس کے بعد مختصراً ذکر کیا گیا صلح حدیبیہ کے بعد کا جو واقعہ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ غزوہ خیبر ہے۔ غزوہ خیبر کا جو زمانہ تھا اس کا ذکر کیا گیا کہ کب وہ شروع ہوا اور اللہ کو جو وعدہ تھا۔ اب ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں گے غزوہ خیبر کا۔ اسلامی لشکر کی تعداد چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو اور ابن اسحاق کے مطابق نمیلہ بن عبداللہ لیشی کو سونپا گیا تھا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت صبا بن غرفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا رخ کیا ہے، لہذا چکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابو الحقیق اور حنوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کے نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ خیبر کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا۔ اسر کی عین کو زیر اور سواد ساکن ہے اور کو کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے۔ پھر وادی صحابہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں جہاں ازل وقارہ کی غداری سے بنو لیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید و خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا اور دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسے ہی راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن
سخت اور کھردار ہے، آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش، تفریق و اضطراب والا ہے، آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاطب لکڑہارا ہے، آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا مرحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا۔ راستے کے بعض واقعات حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ راستے میں سفر طے ہو رہا تھا، ایک آدمی نے عامر سے کہا اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھا، سواری سے اترے اور قوم کی حدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون حدی خوان ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اکوع۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بیرہ ور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بیرہ ور ہوتے۔ خیبر کے بالکل قریب وادی صیبہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا، اسے آپ کے حکم سے ستایا گیا، پھر آپ نے کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا۔ اس کے بعد آپ مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اسلامی خیبر کے دامن میں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے غلسل اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنے کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے تو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ ان سب پر حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مقام قلعہ نزادہ سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ جائیں گے، ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر تیرا سایہ فگن ہے ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندے کی بھلائی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے جس رات خیبر کے حدود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک یہی آرزو باندھے ہوئے آس لگایا تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا گیا۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے: حسن نائم، حسن صاحب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر، حسن ابن حسن نزار۔ ان میں سے پہلے 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نزادہ کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا، اس میں صرف 3 قلعے تھے: حسن قموس، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحیق کا قلعہ تھا، حسن وسیع، حسن سلام۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو یہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے تینوں قلعے لڑائیوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔